Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हम समा पॉडकास्ट में जानेंगे 2025 में क्या कुछ बदलने वाला है. जब बात करते हैं सियासतदानों की, तो सियासतदानों के लिए 2025 कैसा साबित होगा. पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तो इन सब के लिए 2025 कैसा होगा. और जब हम बात करते हैं उन स्टार्स की, सबकी, तमाम ऑडियंस की, कि आप सबके लिए कितना लकी है और किन को चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, ये जानेंगे. आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने वर्ल्ड वाइड फेमस एंड रिकग्नाइज्ड सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पूछा. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर. बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप वर्ल्ड वाइड फेमस हैं. मैं क्या जानना चाहूँगी, जब बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की, आप देख सकते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है पाकिस्तान. पिछले गुज़श्ता अरसों से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है. आपको क्या लगता है 2025 में हालात बदलेंगे पाकिस्तान के या नहीं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका. 2025 का साल एक ऐसा साल है कि जिसको बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं खुद एक तवील अरसे से इस साल का मैं इंतज़ार कर रहा था. उसकी वजह यह है कि जैसे हर शख्स का एक मुकद्दर होता है, एक नसीब होता है, उसकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात होते हैं, इसी तरह दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका भी एक जायचा बनता है, उनका भी एक नसीब होता है, उनकी भी इकॉनमी होती है, उसको चलाने वाले लोग होते हैं. तो पाकिस्तान के जायचे में उसका जो नसीब का, मुकद्दर का, सक्सेस का, कामयाबी का, करियर का, या पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस ग्रो करने का, इदारों का जो रूलिंग प्लानट है, दैट इज़ सैटर्न, जो जिसको हम ज़ोहल भी कहते हैं. 28 नवंबर 2024 को इसकी महादशा, यानी इसको दौरे अकबर कहा जाता है, 19 ईयर्स का वो स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा अगले 19 साल तक. और 2025 का साल कि अब पाकिस्तान को ही डिसाइड करना है कि मुझे किसने चलाना है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान का ग्रो करने का और उसकी बुनियाद का वक्त इस साल में डेफिनेटली पड़ेगा. क्योंकि इस साल में दो बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं. पहली पॉजिटिव चेंज ये हो रही है कि सैटर्न जो है वो 29 मार्च को अपना हाउस चेंज करेगा और जो कि नसीब का है, फिर उसकी महादशा भी चल रही है. दूसरे नंबर पे जुपिटर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मुश्तरी, यानी शर्फ मुश्तरी अक्षर आपने सुना होगा, कि 12 साल के बाद सबसे अच्छी पोजीशन पे वो आ रहा है. यानी कि एक अच्छी पोजीशन पे जुपिटर के आने से फायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को, पाकिस्तान की आम शुरू में तो मे भी शायद ऐसा ना हो, पहले 6 महीने इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बुनियाद पड़ने जा रही है. जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, पाकिस्तान ने अब ठीक होना है, पाकिस्तान के हालात ठीक होने हैं, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अपने जो पॉलिटिकल मामलात हैं, पाकिस्तान के अपने जो ग्रो करने के मामलात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छे रुख की तरफ गामजन हो चुके हैं. लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जून के बाद से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिलना शुरू होंगे इंशाल्लाह. और ये हमें कब तक नजर आना शुरू हो जाएंगी? फर्स्ट हाफ टर्म में आपने कहा कि सेकेंड हाफ टर्म में पाकिस्तान की बेहतरी और हम सबको खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल मिलेगी. तो जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की, आपने जैसे कहा कि जुपिटर अगर अपनी पोजीशन अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो इससे मईशत को फ़ायदा होगा. तो इसमें किस हद तक हकीकत है, किस तरह से फ़ायदा होगा, किस एक्सटेंट तक, ये बताइए. देखिए, उसमें ऐसा है कि आवाम तक तो में भी शायद बहुत बड़ा रिलीफ ना मिले, महंगाई जो है वो उस तरह से कम ना हो कि जिस तरह से लोग उम्मीद रखते हैं. लेकिन पाकिस्तान का अपना जो एक रोल है, पाकिस्तान की जो अपनी सेविंग है, पाकिस्तान का जो अपना रिज़र्व है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुका है और आगे भी बेहतरी की तरफ जाएगा. यानी 2025 का साल जिसका नंबर बनता है 9, और 9 का ताल्लुक होता है मार्स के साथ. मार्स बोल्ड फैसले करवाता है, मार्स एग्रेसिव फैसले करवाता है, मार्स जो है वो डटा रहता है अपने महाज के ऊपर, किसी और को आगे नहीं आने देता. तो मार्स का जो ताल्लुक है पाकिस्तान को अब बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ भी है. और पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में इकनॉमी के लिहाज से चीज़ों के राइजिंग का टाइम शुरू हो चुका है. लगेंगे 19 साल, लेकिन जैसे एक कोई भी बच्चा दुनिया में आता है ना, तो अपना मुकद्दर लेके आता है. अब उसने आगे चल के बादशाह बनना है या उसने कोई फ़कीर बनना है, तो अब ये वो वक्त आ गया जो पाकिस्तान के रिवाइवल का है, पाकिस्तान की बेहतरी का है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा. ज़बरदस्त, यानी कि रिवैम्प जो फेज़ है वो स्टार्ट हो गया जी इंशाल्लाह. और सिर्फ हमें तरक्की ही तरक्की नज़र आएगी हर जगह पाकिस्तान. बिल्कुल आएगी. मूविंग ऑन सर, जब बात करते हैं, आपने 9 नंबर की बात की, ये 9 नंबर की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, और ये 2025 जो है इसको डिवाइड करें तो 9 नंबर बनता है.
نیومرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جنرلی کیسا ثابت ہوگا سب کے لیے. دیکھیں 9 نمبر جو ہے نا گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے, 9 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد 1 شروع ہو جاتا ہے. نیمرولوجی کے اندر 9 نمبرز ہی ہیں صرف. تو 9 کا تعلق جو ہے یہ چونکہ مارس کے ساتھ ہے, اور مارس کا تعلق جو ہوتا ہے جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ بولڈ فیصلے کرنا, ایگریسو رہنا, اتھارٹیٹیو رہنا, اور اپنے آپ کو ختم کر لینا لیکن اپنی ساکھ کو ختم نہ ہونے دینا. تو 2025 کا سال خاص طور پہ اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کی فیلڈز ہیں, اس کے حوالے سے بہت بہتری رہے گی. پاکستان کے جو خفیہ دشمن ہیں ان کو زیر کرنا اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا رہے گا. پھر ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کی لہر جو ہے وہ ہر وقت رہتی ہے. ہمارے ادارے اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کافی ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا اس سال کے اندر نظر آ رہا ہے. اور ہر انسان کو کہ ہر پاکستانی کو اس سال کے اندر اپرچونٹیز اس انداز میں ملیں گی کہ جاب کی اپرچونٹیز بہت زیادہ رہیں گی, کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے نئے بنیں گے, بہت ساری نوکریاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کہ وہ جو ایک ٹرن اوور رہا پچھلے چند سالوں میں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے تھے, وہ اس سال میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس گراف میں تھوڑی سی کمی آنی شروع ہوگی, جو کہ ایک بڑا اچھا سمبل ہے کہ یہاں پہ رہ کے بھی چیزیں الحمدللہ بہتر انداز میں چلیں گی. بہترین. اب میں یہ جاننا چاہوں گی, جب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی, سیاستدانوں میں ہم ایک اہم سیاستدان کی بات کر لیتے ہیں. ہر کوئی عمران خان کا فیوچر جاننا چاہتا ہے. عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے یا نہیں, رہائی کب ہوگی جیل سے, باہر کب آئیں گے. اب تو 2025 آنے والے ہیں, پہلے پریڈکشنز کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہوں گے. تو یہ بتائیے عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب جب پیدا ہوئے تھے ان کا رولنگ پلانٹ چونکہ لبرا سے ان کا تعلق ہے, رولنگ پلانٹ ان کا وینس ہے, اور وینس ایک ایسا پلانٹ ہے کہ وہ انسان کہ دنیا میں جتنا بھی فیم ہے نا, شہرت ہے, لگژری ہے, یہ ساری کی ساری وینس کنٹرول کرتا ہے, اور اس کے اندر ضد بھی ہوتی ہے, اس میں انا بھی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب چاہے جیل میں رہیں یا جیل سے باہر ہیں, ان کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ تو کبھی کم نہیں ہوگا. وہ جس طرح سے ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. ہر جگہ زبان زد عام ان کے ٹاک شوز میں یا پالیٹکس کے اندر ان کے گرد گھومتی رہے گی جب تک وہ حیات ہیں. لیکن ریلیف کی اگر میں بات کروں تو فیبرری اور مارچ 2025 یہ 2 بڑے امپورٹنٹ منتھس ہیں. ان 2 منتھس کے اندر وینس ہی بہت اچھی جگہ پہ آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے, جو انڈیکیشن دیتا ہے کہ فیبرری اور مارچ میں متوقع ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے, بہت ساری چیزوں میں ان کو ریلیف مل جائے. اگر فیبرری اور مارچ میں ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر 2025 کا پورا سال ان کو اندر رہ کے ہی گزارنا پڑے گا, لیکن ان کی پاپولیرٹی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی, وہ برقرار رہے گی. ٹھیک. یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کی ریلیشن شپ کی, ان کی جو ڈیورس کی ڈسکشن ہے وہ ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریڈکشن آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ان کے سٹارز کو مد نظر رکھتے ہوئے, عمران خان اور بشرا بی بی کا؟ دیکھیں دونوں کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت کی ڈیٹ میرے پاس موجود ہے, تو وہ کوئی اتنے اچھے ٹائم پہ ان کا نکاح نہیں ہوا, جس کی وجہ سے دونوں کے اندر ڈفرینسز, جدائی کا جو پہلو ہے وہ بالکل دکھائی دیتا ہے. اور 2025 اور خاص طور پہ 2026 کا جو سال ہے وہ ان کے ریلیشن کو لے کے بہت زیادہ کریٹیکل ہے. لیکن دیکھیے آپ نے جدائی کی بات کی, تو ابھی بھی تو جدائی ہے نا, کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں کہ ڈیورس شاید نہ ہو, اور وہ جو جیل میں ہیں اور اس طرح سے دیکھیں اس میں کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے ان کے ریلیشن شپ سٹیٹس جو بھی ہے. ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایون اپنے پرسنل کلائنٹس کو بھی جب دیکھتا ہوں نا, تو میں اس جملے سے نا ان کو ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں, چونکہ وہ ورڈ ہے جو اللہ کو بھی سخت ترین ناپسند ہے. لیکن ان کے ذائچے کے اندر اگر میں پوزیشن دیکھوں تو ممکنات میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہر انسان کی ایک ایج ہوتی ہے کہ آپ اس ایج میں جا کے اپنے ڈیسیجنس کو کیسے لیتے ہیں. حالات بہرحال اچھے نہیں ہیں, جدائی ابھی بھی ہے, اور جب باہر آ جائیں تب جدائی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے یہ جو اس طرح کہا ہے, ہو سکتا ہے پھر ان کے ستاروں میں چوتھی شادی لکھی ہو, عمران خان کی ذائچے میں چوتھی شادی بالکل لکھی ہو, اور وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. موونگ آن, جب بات کرتے ہیں یعنی کہ امکان ہے, آپ نے عمران خان کی بات کی ہے کہ چوتھی شادی کے بھی امکان ہو سکتے ہیں فیوچر میں, کیا یہ سچ ہے واقعی؟ بالکل ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. آئیڈیا دیں کس سے ہو سکتی ہے چوتھی, کون ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا نا, ابھی تو وہ بھی اندر موجود ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے اندر جو ان کا اب جو مشن اور گول ہے نا, وہ ان کا صرف ایک ہی گول رہ جائے گا کہ جس وجہ سے
ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، وہ اب ضد میں آ کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ شادی کا کوئی ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو ان کا شادی کا جو بھی ڈیسیجن ہے وہ 2026 میں سامنے آئے گا. یعنی کہ 2026 میں چوتھی شادی کے عمران خان کے امکانات آپ کو امکانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کی تو ان کے لیے 2025 کیسا ثابت ہوگا؟ کیا واقعی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے ان کی؟ دیکھیں 2025 کے اندر نا 4 ایسی شخصیت ہیں جو کہ 2025 کا سال، میں سیاسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، جو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی، جن کا نام الف سے، لام سے، عین سے اور میم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. کہ یہ الفابیٹس والے افراد 2025 میں گرو کریں گے، رائز کریں گے، فیم ملے گا، شہرت ملے گا. اور اس کے اندر مریم نواز صاحبہ بھی آتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ابھی سیاسی کریئر ہے ایز اے سی ایم، 2025 میں ان کو پاپولیرٹی بھی ملے گی، ان کو رسپیکٹ بھی ملے گی، لیکن سی ایم ہی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی جمپ کر کے کسی اور منصب پہ فوری طور پہ چلے جانا یہ ابھی پاسبلٹی نہیں ہے. بہرحال اسی طرح ہی ابھی کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کی تو کیا شہباز شریف کی حکومت 5 سال پورے کر سکے گی یا نہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جس وقت ووٹ اٹھایا تھا وہ ٹائم اتنا اچھا نہیں ہے، مشکل ہے کہ 5 سال یہ پورے کریں، مشکل ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی، کیا وہ صدارت کے 5 سال پورے کر سکیں گے؟ پورے کریں گے، الف ہے، پورے کریں گے. اور کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آصف علی زرداری صدر اور بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن سکے؟ دیکھیں اللہ پاک ان کو بھی سے زندگی دے. اور بلاول کے لیے ایک چیز میں کہتا چلوں، خاص طور پہ بلاول کے لیے 2025 کا سال نہیں ہے. اگر بلاول نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے آپ کو کسی بڑے منصب پہ بٹھاتا ہے یا ان کے والد صاحب کوشش کرتے ہیں تو یہ بات میں متعدد بار کہہ چکا ہوں، تو پھر بلاول سیاسی طور کے اوپر ان کا مستقبل نہیں رہے گا. آگے چل کے وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر یا کسی اور بڑے منصب پہ بیٹھنا آگے چل کے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ذائچے کے اندر ان کی سیاست کا جو گراف سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 2027 اور 28 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر وہ ابھی بن جاتے ہیں فوری طور کے اوپر، ان کے والد صاحب کی تو خواہش ہے کہ میرا بیٹا بنے، اور ہو سکتا ہے بلاول کی بھی خواہش ہو، لیکن ان کی فیملی کے اندر اگر کو بلاول سے زیادہ حاوی ہے سیاسی اعتبار سے تو وہ ان کی بہن ہے آصفہ. یہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آصفہ کی تو پوٹینشیل وزیر اعظم ایک کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے فیوچر میں بن سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل بن سکتی ہیں، بالکل بن سکتی ہیں. چانسز ہیں یعنی کہ بالکل کتنے بن سکتی ہیں. دیکھیں جی 100% تو اللہ کی ذات ہے، بٹ 80 to 90% چانسز ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے راج کرنا ہے پورے ملک میں، آئے گا اور وہ آصفہ کی قیادت میں آئے گا. تو کہ ایسا تو نہیں کہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے، ایز ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ آصفہ اور بلاول جیسے بے نظیر ان کے بھائی کے ساتھ تھا، ایک پولیٹیکل سچویشن ایک فیس چل رہا تھا، دوبارہ ریپیٹ ہو؟ دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ پاک ان کو اب حفظ و امان میں بھی رکھے، چونکہ پیپلز پارٹی نے کافی جو ہیں شہادتیں بھی دی ہیں. تمام لیڈران ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی اگر مل کے آگے چلتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لیے آصفہ کی قیادت میں آگے ملک چلنا اچھا ہے. یہ ایسٹرالوجیکلی میں بات کر رہا ہوں. اور بلاول اگر ان کو ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری اس طرح سے میچ کرتی ہے. چونکہ دیکھیں اللہ نے نا ایک قدرت کا نظام ہے کہ بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، جیسے ماں اولاد سے کرتی ہے، بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے کرتی ہیں. تو آصفہ کی ہمیشہ سے کوشش ہوگی کہ میرا بھائی پرومیننٹ رہے، لیکن بلاول بھی چاہتے ہیں کہ میں ہی پرومیننٹ رہوں. لیکن بینگ ایسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آصفہ اگر فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں، ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا سیکھنے میں وقت لگ جائے، لیکن 2028 کے بعد آپ کو آصفہ کے اندر بڑی میچورٹی نظر آئے گی، جو ہمیں پچھلے 3 سالوں میں بلاول میں نظر آئی ہے. تو یہ بتائیں، ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آگے چل کر فیوچر میں کیا 2025 میں ملک گیر جماعت بن سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیپٹن کون ہے، لیڈ کون کر رہا ہے. اگر تو آپ کا کیپٹن ٹیم کا اچھا ہوتا ہے تو ٹیم کے کھلاڑی جو بھی ہوں آپ کی ٹیم اچھی پرفارم کر جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کی روایت دیکھیں یا نون لیگ کی روایت دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھیں، تو ان کے اندر موروثی سیاست جو ہے اس کے اندر سب سے جو پرومیننٹ شخصیت تھی اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اور اگر وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہیں اگلے الیکشن تک تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2030 کے بعد ملک گیر
جو ہے بالکل حکومت کر سکتی ہے اور ان کو بڑے اچھے چانسز مل سکتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی، ابھی آپ دیکھیں کہ وہ فرنٹ سیٹ سے بیک سیٹ پر چلے گئے ہیں. فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ واحد خوش قسمت ترین انسان ہیں جو تاریخ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے اور کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے. لیکن اب سیاست کے اندر یہ فرنٹ فٹ پہ کبھی نہیں آئیں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے. اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے، اپنی جو مشاورت ہے، آگے اپنے بچوں میں منتقل کرنا، اپنی پارٹی کو بہتر انداز میں لے کے چلنا، بیک اینڈ پہ رہ کے وہ تمام کام کریں گے جو ایک بندہ فرنٹ پہ رہ کے کرتا ہے. لیکن ان کا فیس صرف وہ ایک پارٹی کی حد تک رہے گا. ایکٹیو نہیں نظر آ رہے، پولیٹیکلی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، میٹنگز میں مشاورتی عمل میں رہیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ، شام کی، فلسطین کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر امن امان کی کوئی صورت قائم ہوگی 2025 میں؟ دیکھیں بشرا، ایک چیز آج آپ کے پلیٹ فارم پہ میں بتانا چاہوں گا. 29 مارچ کو 7 سیارے اکٹھے ہو رہے ایک جگہ کے اوپر، اور ایگزیکٹ اس دن سورج گرہن بھی لگنے جا رہا ہے. یہ سیم کنڈیشن اس وقت بنی تھی 19 دسمبر 2019 کو جب کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا بند ہو گئی تھی. اور ایگزیکٹلی 2025 کے اندر 29 مارچ کو تمام کے تمام پلانٹس ایک ہی جگہ پہ پھر سے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. یہ اتنا خراب وقت ہے گلوبلی کہ خدا نخواستہ اس وقت میں خدشات ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ چل رہی ہے، جو فلسطین ہے، غزہ ہے، کہ دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور بلکہ آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا کہ جون تک کسی بھی حوالے سے یہ جو جنگ بندی ہے اس کا کوئی عمل ہو. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے بہتر آگے چل کے ہو جائیں گی. یہ بتائیں، پی ٹی آئی کو ٹرمپ گورنمنٹ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ گورنمنٹ جو امیدیں وابستہ ہے، امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو امیدیں ہیں ٹرمپ گورنمنٹ سے بالکل پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. کتنے ٹائم میں؟ آفٹر جون. یعنی کہ سب کچھ جو بھی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں فرسٹ ہاف میں نہیں ہے، فرسٹ ہاف میں نہیں سیکنڈ ہے. ہاف میں. اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ 2009 چونکہ 9 ہے نا، مارچ ہے، مارچ اکتوبر سے خراب چل رہا ہے اور اس نے جون تک خراب رہنا. یہ سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے خراب ہوتا ہے، لیکن اس صدی میں بڑے عرصے کے بعد یہ 8 مہینے کے لیے خراب ہوا ہے آفٹر لانگ ٹائم. رائٹ. تو کسی بھی حوالے سے پی ٹی آئی کو اس میں شروع کے جو پہلے عرصے ہیں، فیبرری مارچ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کریٹیکل ہے، رہائی ہونے کے چانسز ہیں، لیکن امکانات ہیں، اس طرح سے کنفرمیشن نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے، لیکن امکانات دکھائی دیتے ہیں. لیکن پوری پارٹی کو کوئی ریلیف ملنا وہ پھر جون کے بعد جا کے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک، یہی سے ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. ہیلو، السلام علیکم، کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ڈسٹورشن ہو گئی ہے، ویٹ کر لیتے ہیں. تب تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جب بات کرتے ہیں اسٹارز کی، ان تمام ستاروں کے بارے میں بتائیے جن کے لیے یہ مبارک ثابت ہوگا یا بہترین لکی ثابت ہوگا 2025. 2025 جو ہے ایریز کے لیے تھوڑا ٹف ہے، لیکن ٹورس والوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. جمنائے والوں کے لیے بھی بہتر سال رہے گا. کینسیرینس کے لیے شروع کے 6 ماہ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن جاتے جاتے اچھی چیزیں دے کر جائے گا. لیوز کی اگر بات کریں تو مارچ کے بعد سے لیوز کے لیے 2025 میں کافی خوشائن چیزیں ہیں. ورگوز کے لیے بھی 2025 کا سال الحمدللہ بہت اچھا رہنے والا ہے. پھر اس کے بعد لبرا کی اگر ہم بات کریں تو لبرا کے لیے 2025 کا سال گرو کرنے کا ہے، رائز کرنے کا ہے، اچھا سال رہے گا. اس کے بعد ہم اسکارپیو کی اگر بات کریں تو اسکارپیو کے لیے بھی 2025 کا سال اچھا خوشائن، لیکن محنت سے بھرپور، کہ نیند شاید پوری نہ ہو اس پورے سال کے اندر. پھر سیجیٹیریس کی اگر بات کریں تو ان کے لیے اگست کے بعد اچھا ہے، چونکہ ان کا جوپیٹر شرف میں آنے جا رہا ہے تو بہت اچھا رہے گا. پھر کیپریکون کی اگر بات کریں، ان کے لیے بھاگ دوڑ بہت ہے، ایفرٹس بہت ہیں، وہم وسوسوں کا شکار مت ہوں، تھوڑے لڑائی جھگڑے کریں گے اس سال میں. یہ ایکویریس کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی ہے. پھر اس کے بعد خاندان نسل میں وسعت اضافے کا سال ہے، رشتہ داریوں کو معاملات اچھے رہیں گے. ناامیدی بہرحال سال میں ان کی کم ہوگی. پائسس کی اگر بات کریں تو پائسس کے لیے یہ سال خود اعتمادی کا ہے، کانفیڈنس لیول کا ہے، اپنی شخصیت کو پہچاننے کا سال ہے. تو 2025 کا سال پائسس کے لیے بہت اچھا ثابت ہو گئی. جب ہم بات کرتے ہیں اگینسٹ اسٹارز کی، تو کن اسٹارز کے لوگوں کو کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے 2025 میں؟
देखें, इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा लिब्रा की, टॉरस की, एक्वेरियस की और कैप्रिकॉर्न वालों की। ये साल कुछ मामलात के अंदर इनके मिजाज के बरक्स चीज़ें चल सकती हैं। ख़ास तौर पे लेन देन के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। रिलेशनशिप के अंदर इनको इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरों से बात सुनना, समझना या समझाना, उसके अंदर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद अगर दीगर ज़ोडिक साइंस की अगर मैं बात करूं तो उन तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ मामलात में ख़राबियां तो हैं, लेकिन सिलसिले चलते रहेंगे, चीज़ें इनकी चलती रहेंगी। और 2025 का साल मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत मुश्किल साल है कि इस साल में कोशिश करें कि वो अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं या दिल दे बैठते हैं तो एहतियात करें, एहतियात करें, क्योंकि ये साल मोहब्बत करने वालों के लिए यानी बिल्कुल दिल भी नहीं, फेंक लोगों की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डांट भी पड़ सकती है और पिटाई भी हो सकती है। ओह, यानी कि और ब्रेकअप्स 2025 को अगर मैं कहूँ तो ये दिल टूटने का साल भी है, ब्रेकअप्स बेइंतहाशा होंगे, बेइंतहाशा किसी भी होंगे। स्टार्स के या तमाम स्टार्स इस घेरे में हो ओवरऑल सकते हैं। ओवरऑल मैं जनरली बात करूंगा तमाम ज़ोडिक साइंस की, ठीक। सबके लिए जो है मुश्किलात इस साल में रहेंगी। यानी कि रिलेशनशिप के मामले में संभल के चलने की ज़रूरत है तमाम स्टार्स को 2025 तमाम में। शर्ट। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ये तो चले होगी ना मोहब्बत की बात। एक चीज़ है कि वो लोग जो वाकई ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, ये साल पैसा कमाने का साल है। बड़े अरसे के बाद एक ऐसा साल आने जा रहा है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आपने जो भी मेहनत करेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको पैसे की सूरत में मिलेंगे। तो इस साल को फारिग रह के मत गुजारिएगा, ये मेरी ख़ास तौर पे एक नसीहत होगी सबको। और ये बताएं, जब बात करते शादियों की, तो जो लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, किन स्टार्स की शादी मुतवक्के है 2025 में? लेकिन जो भी शादी की एज में है उसकी तो शादी एक्सपेक्टेड हो जाएगी, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है। ख़ास तौर पे टॉरस की मैं बात करूं, फिर उसके बाद जेमिनी वालों की बात करूं, फिर उसके बाद लियो की बात की जाए, और उसके बाद वर्गोस वाले अफराद हैं, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद हैं, स्कॉर्पियंस भी हैं, एक्वेरियस वाले भी हैं, पाइसेस वाले भी हैं। मतवक्को है कि इनकी शादी इस साल में अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो होती हुई दिखाई दे रही। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको मैं ये बता दूं कि जिन बच्चे या बच्चियों की किसी भी वजह से शादी रुकी हुई है, किसी भी लड़की या लड़के के लिए जो ज़वाजी ज़िंदगी का सुख होता है ना, वो जुपिटर देखता है। तो जुपिटर 12 साल के बाद बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है। जिनको ये वहम है कि हम पे जादू है, या जिनको वहम है हमारे पे कोई बंदिश है, तो मैं उनको आज ये कह देता हूँ कि आपकी ये बंदिशें टूटने जा रही हैं इस साल में। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उन लोगों के लिए इस साल में शादी जल्द होने के इम्कानात हैं, अगस्त के बाद से इंशाल्लाह। और जब हम बात करते हैं जॉब की, करियर की, किन के लिए लकी साबित होगा और किन के लिए चैलेंजिंग होगा? लियोज़ वालों के लिए साल बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस के लिए साल बहुत ज़्यादा करियर के अंदर लकी रहेगा। जेमिनी वालों के लिए भी ये साल लकी रहेगा। फिर उसके बाद लास्ट में पाइसिस की बात करूं, उनके लिए लकी रहेगा। बाकी जितने ज़ोडिक साइंस हैं उनको थोड़ा सा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, उनको सरवाइव करने के लिए अपने होने का यकीन दिलाना पड़ेगा। अपनी मेहनत का जो इजहार है वो किसी न किसी अंदाज में करना पड़ेगा, या छीन के हक एक्सप्रेसिव अपना, होना पड़ेगा, मत छीन के अपना हक मांगना एग्रेसिव भी पड़ेगा। होना पड़ेगा एग्रेसिव ज़रूरत पड़े तो हों, लेकिन ऑल द टाइम एग्रेसिव ना रहे। ये फॉर मैं जॉब एंड तो करियर। ये बताएं, जब बात करते हैं शोबों की, फील्ड्स की, किन में खुशगवार तब्दीली आएंगी 2025 में? 2025 के अंदर पाकिस्तान का जो एनर्जी का सेक्टर है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो ठीक। करेगा। जैसे लोड शेडिंग होती है, गैस के मसाइल हैं, एनर्जी के क्राइसिस होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी। और फिर ऑटोमोबाइल्स, ऑयल एंड गैस की फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड, आईटी की फील्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन आती हुई नज़र आ रही है। बल्कि मेरा मशवरा भी होगा कि अगर हमने 2025 के अंदर आईटी सेक्टर में जो माइक्रो इकोनॉमी होती है, जैसे हम छोटे छोटे जो बैंक्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो कि माइक्रो सिस्टम से चलते हैं, राइट। अगर उनको हमने 2025 में पाकिस्तान में लॉन्च ना किया तो फिर अगले 12 साल तक पाकिस्तान एक ऐसी तरक्की से पीछे हो जाएगा जो हमें फौरी तौर पे चाहिए है कि फॉरेन रेमिटेंस आने का जो सिलसिला है वो कम हो सकता है। तो पाकिस्तान को, या बड़े जो भी सुन रहे हैं उनको चाहिए, जैसे जो दूसरे चैनल्स होते हैं आजकल, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जो लोग कर रहे होते हैं
لیکن یہ پاکستان کی انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اگر اس کے اوپر بھی ورکنگ کی جائے تو. بہترین ہو گیا. یہی سے ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگین السلام علیکم. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, ڈسٹورشن ہے. اگین موونگ آن, یہ بتائیے کن سٹارز کے لیے 2025 میں فیلڈز سوٹیبل رہیں گی اور کن کے لیے سوٹیبل نہیں رہیں گی؟ لیکن 2025 کے اندر فیلڈز کی اگر میں بات کروں, مطلب کہ کون سی فیلڈز کن سٹارز کے لیے سوٹیبل رہے گی اور کن کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے؟ دیکھیں 2025 کی اگر میں بات کروں نا, فیلڈز کی اگر آپ بات کریں, دیکھیں اب دنیا میں نا بہت سارے شعبے آ چکے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جس میں ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, لیکن اب بہت سارے ایسے شعبے آ چکے ہیں. 2025 کا سال ہمارا ایگریکلچر کا سال بھی ہے کیونکہ جوپیٹر ریوائول دیتا ہے, اور اگست کے بعد سے 2025 میں نا فلڈز بھی آئیں گے کہ جو ویدر کنڈیشن ہے پاکستان میں وہ کوئی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں رہیں گی, جس سے ہمارا جو کسان ہے یہ طبقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا. تو حکومت کو پہلے سے ہی سیفٹی پریکاشنز ان کے لیے کرنے پڑیں گے. اور لیکن اس کے بعد پاکستان 2025 میں ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے اور ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ انڈسٹریز جو پاکستان کے در بند ہو چکی ہیں ان کا دوبارہ سے واپس بحال ہونا, بہتر ہونا, ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جیسے کہ اس کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہماری, پھر اس کے بعد آپ کی کراپس کی انڈسٹری بہت ہے, پھر اس کے بعد کچھ ایسے سیکٹرز بھی پاکستان میں بنیں گے آئی ٹی کے, جس سے پاکستان کو ایک بڑا مارجن ملے گا, ایکسپورٹ کے لیے بوسٹ ملے گا, اور اکنامک کنڈیشنز بھی بہتر ہوگی, رائٹ, بالکل اسٹیبلٹی آئے گی. بالکل. جب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی اور بابر اعظم کی, یہ دونوں پرسنالٹیز ایسی ہے, پورے پاکستان کو انتظار ہے کہ کب ہوگی بلاول کی شادی اور کب ہوگی بابر اعظم کی شادی. 2025 میں ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ بلاول کی اگر میں بات کروں تو 2025 میں بلاول کی شادی تو خیر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے, لیکن شادی کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور سیاسی کریئر یعنی کو بات پکی ہو جائے گی. بات پکی ہو جائے گی, شاید اناؤنس بھی ہو جائے, کیونکہ اب بلاول کو اسٹرالیجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں ان کو ایک نصیب کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو شادی کرنا بلاول کے لیے پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اچھا رہے گا. تو اس سال بہرحال اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور جہاں تک بات ہے بابر اعظم کی, تو بابر اعظم بھی متوقع ہے کہ 2025 میں اناؤنس بھی کر دیں اور شادی کی کوئی نہ کوئی تاریخ بھی دے دیں. تو 2025 کے اندر بے نام کے جو لوگ ہیں, بی نام کے جو لوگ ہیں, متوقع ہے کہ ان کی شادی کی خبریں خیر کی آ جائیں گی انشاءاللہ. یعنی 1 سے 2 ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں گے, 2 ہو جائیں گے. اناؤنسمنٹ تو بلاول بھٹو کی پہلے بھی ہوئی تھی, کوئی انگیجمنٹ سارٹ آف ان کی بہنوں نے اناؤنس کیا تھا, لیکن وہ بات کوئی آگے نہیں چلی. 2025 میں شادی نہیں ہوگی, لیکن آپ کو لگتا ہے وہ اناؤنسمنٹ دوبارہ سے ہو کمٹمنٹ سکتی ہی ہے. رہے گی فیوچر میں, شادی commitment. میں تبدیل ہوگی؟ اس دفعہ پکی کمٹمنٹ ہے. چلے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی, ان کے ستارے کیا کہتے ہیں 2025 میں, یہ بتائیے. علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ بھی آئین سے شروع ہوتے ہیں اور ان کو پہلے جون تک محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے, اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بولڈ فیصلے نہیں کرنے, چونکہ مارس ہے نا, مارس اس قسم کے معاملات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو ان کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان کا سیاسی گراف, یہ سی ایم بن گئے ہیں, ہو سکتا ہے ان فیوچر دوبارہ سے کبھی ان کو یہ پوسٹ نہ ملے کیونکہ آگے ان کے پلانٹس میں یہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. جب بات کرتے چیمپئنز ٹرافی کی, پاکستان کو کیا کوئی خوشخبری ملے گی اس حوالے سے یا نہیں؟ چیمپئنز ٹرافی کی خوشخبری یہ ہے کہ یہ ایونٹ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا, بہترین, جس کی وجہ سے پاکستان کی وہ جو ایک کھوئی ہوئی ساکھ ہے کرکٹ کے اندر کہ ایک ملک جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا ہے اور باقی سب تیار بیٹھے ہیں, رس کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال ایک اچھا میسج آئے گا, بہت سکسیزفل ایونٹ رہے گا اور اس کی جو بنیاد اچھی پڑ جائے گی آنے والے ایونٹس کے لیے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کا اس ایونٹ میں فتح کے قریب پہنچنا, یہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے. یہ قبل از وقت بھی ہے لیکن مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. یہ بتائیں جب بات کرتے ہیں پاکستان کے بارڈر کی, 2025 میں پاکستان کے بارڈر پر کیا حالات ہوں گے؟ کیا راوی چین ہی چین لکھے گا؟
देखिए नहीं, इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं ना, पाकिस्तान का एक प्लैनेट है मरकरी, जो कि देखता है पड़ोसियों को, और वो इतना अच्छा नहीं है कि बज़ाहिर अगर हम देखें जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान के पड़ोस में, इनके साथ पाकिस्तान के हालात ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलात के अंदर उस तरह से भी रिलीफ नहीं है। ठीक है, तो पड़ोसियों के साथ मुश्किलात रहेंगी, इंडिया बॉर्डर्स के पे भी। ताल्लुकात कैसे होंगे पाकिस्तान के साथ 2025 में, ये बताइए। कोई इतने अच्छे नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के हालात 2026 एंड में जाके कहीं ठीक होंगे। सी पैक और जब ग्वादर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या आपको कंप्लीट होती दिखाई देती है? इससे कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? चाइना एक तरफ और एक तरफ अमेरिका। सी पैक बिल्कुल मुकम्मल होगा और उस वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और 2025 में सी पैक के ऊपर जो भी चीज़ें रह गई हैं वो बहुत तेज़ी से होती भी नज़र आएंगी, और इसको पाया तकमील तक पहुंचा कर जाएगा 2025 का साल। अब ये बताइए, एक बर्निंग क्वेश्चन है, जब बात करते हैं ट्रम्प की, एक तरफ ट्रम्प की और एक तरफ इमरान खान की, आपको क्या लगता है कि दोनों का जो फ्यूचर है उसमें एट द सेम टाइम दोनों प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं आपको अपने अपने कंट्रीज के? देखिए, ट्रम्प तो अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट रहेंगे। हैं, इमरान हैं? खान की बात करें, प्राइम इमरान मिनिस्टर इमरान खान आपको बनते नजर आते हैं? बिल्कुल, अगर वो बाहर आते हैं, उनको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो डेफिनेटली उनके जायचे में ये चीज़ है कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे ट्रम्प है उसी टाइम पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। उसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने, उसके लिए तो सबसे पहला हालात ये होना कि इलेक्शन भी हों। इलेक्शन अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और पाकिस्तान के अंदर तारीख है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना टेनोर पूरा किया, लेकिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें से आज तक कोई भी अपना टेनोर मुकम्मल उस अंदाज में नहीं कर पाया जो जमहूरी होना चाहिए। तो ट्रम्प के होते हुए इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आ जाना, रिलीफ मिलने की बात तो हो सकती है, लेकिन उनका इक़्तिदार में आ जाना ये एक ख्वाहिश हो सकती है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, शहबाज शरीफ क्या हुकूमत के 5 साल पूरे कर सकेंगे या नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है उनकी कोई रिप्लेसमेंट भी हो जाए, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट हाँ हो कौन जाए। हो सकता है उनकी रिप्लेसमेंट में? किसके सितारे उन्हीं की मजबूत है जो उनको रिप्लेस कर सके? उन्हीं की पार्टी में से में भी शायद को हो जाए। हु इट कुड बी? कौन हो सकता है? मरियम नहीं, मरियम तो शायद ना हो, एज अ हमजा सीएम हो ही रहे। हमजा तो बिल्कुल या भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उनकी पार्टी में कुछ नाम ऐसे हैं जो खे से स्टार्ट होते ख्वाजा हैं। आसिफ? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बन उनके सकते हैं, चांसेस हैं? उनके चांसेस हैं। फिर उसके बाद एक और वो जो चश्मे वाले हैं, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, जो हमारे वज़ीर भी हैं, बहरहाल अभी जो नारोवाल से हैं, ठीक, उनका नाम मैं अभी एहसन भूल इकबाल की गया, बात एहसन करें आप? इकबाल साहब। तो चूँकि ये उनके बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इनको मौका मिल सकता है। ये बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात अमेरिका के साथ और फॉरेन रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रहेंगे 2025 में? पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के साथ अब ऐसे होंगे कि अब दुनिया ने डिसाइड नहीं करना कि हमें पाकिस्तान को रखना है या नहीं रखना। नाउ टाइम हैज़ बिन स्टार्टेड कि अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि मुझे किससे दोस्ती रखनी है। और पाकिस्तान के जो कमिंग 19 ईयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे आने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया के साथ अच्छे अंदाज में दोस्ती होगी, माँ सिवाय भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, कुछ ऐसे और ममालिक हैं उनके साथ में भी शायद उस तरह से ना हो, लेकिन ग्लोबली पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे पैमाने में सराहा भी जाएगा, और अच्छे ममालिक के साथ उसकी दोस्तियाँ भी अब इंशाल्लाह रहेंगी। जब मनी सेविंग की बात करते हैं तो ये बताएं, मनी सेविंग के हवाले से किन स्टार्स को फ़ायदा हासिल होगा और किन स्टार्स को, और फ़ायदा नहीं होगा जिन स्टार्स को, उनके लिए क्या रेमेडीज़ है? दिल तो मेरा करता है सबको ही फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऐसा है कि इसमें एरीज़ वालों के लिए ये साल कुछ फाइनेंशियल तौर पे उस तरह से बेहतर नहीं है। टॉरस वालों के लिए बेनिफिशियल है, जमनाई वालों के लिए बेनिफिशियल है, कैंसरियंस के लिए मुश्किलात हैं, इनके बड़े बड़े ख़र्चे होंगे। लीव्स वालों को फ़ायदा मिल सकता है अगर अपने ख़र्चे कंट्रोल करें। वर्गोज़ वालों की अगर हम बात करें तो इनके लिए फ़ाइनेंशियली तौर पर अच्छा रहेगा। लिब्रास वालों के लिए भी इस साल में अखराजात बढ़ जाएंगे। फिर स्कॉर्पियंस की बात करें, फाइनेंशियली तौर पे ग्रोथ रहेगी। फिर उसके बाद सेजिटेरियस वालों के लिए साल बहुत अच्छा है फाइनेंशियली। कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें, इनके लिए इस साल में कोई इतनी बेहतरी नहीं है। एक्वेरियस वालों के लिए साल में बहुत अच्छा रहेगा, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। और पाइसिस की अगर हम बात करें तो पाइसिस वाले जो हैं अपनी ज़ात के ऊपर अगर पैसे उड़ाना बंद कर दें तो इनकी सेविंग हो सकती है। ठीक है, अभी तो एक आपको पता है एक जनरल इशू है कि पैसे सेव नहीं होते, बचत नहीं होती,
لگ جاتے ہیں، برکت نہیں ہے، کوئی ایسی ریمیڈی بتائیں جو جنرلی ہر کوئی کر سکے دیکھیں اس کہ کے لیے آپ کے والیٹس بھرے رہیں؟ ایسی اس کے لیے ایسا ہے کہ کچھ بہت ساری ٹپس ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے پاس پیسے سیو رکھنا چاہیں. اسٹرالوجی کے اندر ایک کلر ہے ریڈ کلر، کہ اگر آپ اپنے گھر میں یا آپ کا والیٹ ہے یا آپ کا جو پرس ہے وہ آپ ریڈ کلر کا ہو یا زعفرانی رنگ کا ہو، جیسے اس کے اندر اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو آپ کے پیسے کم نہیں ہوتے، کم از کم محفوظ ہوتے ہیں یا بڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نارتھ کی اور ویسٹ کی، کہ نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں اگر آپ اپنا منی باکس، اپنا جویلری باکس یا آپ رکھتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا کوئی چھوٹا سا لاکر رکھا ہوا ہے، تو رائٹ. اس کے مطابق آپ کے پیسے کبھی بھی کم نہیں ہوتے. اور پھر اگر آپ ہر مہینے اگر آپ کوئی سیلری لے رہے ہیں یا آپ کوئی پیسے جوڑ رہے ہیں تو اس میں فگر ہوتی ہے 2 کی، کہ اب 2 کی فگر میں 11 بھی آتا ہے، 1 + 1 2 ہی بنتا ہے، یا 20% یا 11% یا 29%. 2 + 9 کو بھی ہم جمع کریں تو یہ 2 ہی بنتا ہے، کہ آپ اس کا کچھ چیک کاٹیں یا اتنے پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رزاقو اور دوسرا نام ہے یا غنیو. یا رزاقو یا غنیو آپ 1100 دفعہ پڑھ کے اپنے اس سیونگ والے پیسوں کے اوپر دم کر کے رکھیں، تو آٹومیٹکلی اس میں کشش ایک ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اور پیسے بھی کھینچ ہے اور پیسے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو 2025 کے لیے بہترین ریمیڈی تو یہی ہے، کیونکہ 9 نمبر کا تعلق لال رنگ سے بھی ہے ٹھیک. اور 2025 کا رنگ بھی لال ہے، کہ اگر آپ ریڈ کلر کا یوز کرتے ہیں فار سیونگ پرپس تو آپ کی چیزیں سیو رہ سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے ایک مت ہے منی پلانٹ کی کہ اگر آپ منی پلانٹ گھر میں رکھتے ہیں تو پیسوں کی نہیں، فروانی ایسا ہوتی ہے، نہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں منی پلانٹ کا گھر میں اس کا نام منی پلانٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں منی لے کے آئے. اگر وہ ایک خاص ڈائریکشن پہ ہو اور وہ اس کی ڈائریکشن ہوتی ایسٹ کی، ٹھیک. کہ اگر آپ اپنے گھروں میں ایسٹ کی ڈائریکشن کے اوپر منی پلانٹس رکھتے ہیں یا بیمبو پلانٹس رکھتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو انرجی لے کے آتے ہیں فراوانی رزق کے لیے. اور رزق کے اندر پیسہ نہیں سب کچھ آتا ہے، کچن بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اچھے اچھے جوڑے بھی ہوتے ہیں، لگژری موبائلز بھی ہوتے ہیں، لگژری گاڑی بھی ہوتی ہے، کہ آپ کی جیب خالی ہو بے شک لیکن آپ کا رہن سہن بہت اچھا ہوتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کبھی بھی ایسٹ کی ڈائریکشن میں، جہاں مشرق، وہاں پہ کبھی بھی ہمیں بھاری بھرکم چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. جیسے پرانے صوفے ہم رکھ دیتے ہیں، بھاری بھاری الماریاں رکھ دیتے ہیں. اس ڈائریکشن کو ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو دنیا میں حرکت ہوتی ہے، اور حرکت والی جگہ پہ اگر ہم بھاری بھرکم چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے گھر کے اندر جو فلو ہے رزق کا اس کو تھوڑا سا وہ بلاک کرتے ہیں. ٹھیک. یہ بتائیں جب بات کرتے شادیوں کی تو کن سٹارز جو شادی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ان کے لیے، کوئی ریمیڈی بتائیں جی دیکھیں شادی کے کہ ان کی لیے نا، جھٹپٹ شادی ہو جائے؟ شادی کے لیے نا 2 بڑے مجرب وظیفے. ایک تو قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ، توئیں اور ہا، 20ویں سورہ، یہ جمعرات والے دن پڑھی جاتی ہے، کہ ایک دفعہ آپ اس کو پڑھیں اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور ہر جمعرات اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا وارثو من کلے یا ہادیو، یا وارثو من کلے یا ہادیو. اس کو اگر آپ ڈیلی 135 دفعہ پڑھیں اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، شادی کی نیت سے، اپنے وارث کی نیت سے، ایون جو بے اولاد افراد ہیں ان کو وارث چاہیے، ان کو اولاد بھی چاہیے، تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے کہ آپ اس کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. شادی اور اولاد دونوں کے لیے پڑھا جاتا ہے. جی ٹھیک. یہ بتائیں جو ریلیشن شپ میں آلریڈی یا جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ان کے لیے کیا ریمیڈیز ہے، کیا وظیفے ہیں جن کو اس طرح کے کوئی چیلنجز آ رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں ہو رہی، بڑھ نہیں رہی آگے، مطلب بلاک کر دیا کسی نے یا کسی نے بلاک کر دیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں بشرا ایسا ہے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 2025 کا سال ایسے افراد کے لیے مشکل ہے، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یا عزیزو. یا عزیزو اگر یہ روز صبح اٹھ کے 110 دفعہ پڑھ لیں اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، تو ود ان 40 days ان کے جو بھی معاملات ہیں یا تو وہ بہتر ہو جائیں گے، یا اس شخص کا خیال ان کے دل سے نکل جائے گا، کہ جو حقیقی محبوب ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جس نے جو آپ کا پراپر سول میٹ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو سم ٹائم آپ کی آنکھوں کو تو اچھے لگتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تعلق ختم کرنا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے اسم اعظم ہوتے ہیں کہ جس
نام سے آپ اللہ کو پکاریں، جیسے رحمان ہے آپ اس کو پڑھیں، اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوتی ہے. آپ بیمار ہیں آپ شافیو پڑھیں، اللہ آپ کو شفا دیتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ رائٹ. بے سکون ہیں اور ان کو سکون نہیں آتا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا نام ہے یا عزیزو، وہ یہ پڑھ سکتے ہیں. یا جن کو ریلیشن شپ میں پیار میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، دکھی ہیں، بے چین ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی یا عزیزو بہت ٹھیک زیادہ ٹھیک. مجرب ہے، پڑھ سکتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ ہیئر اور ہمارے جی ساتھ پریڈکشنز اور انالیسس شیئر کرنے کے لیے. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا آج کا سما پوڈ کاسٹ کا سیشن. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے جانے مانے اسٹرالوجر موجود ہے. یو کین لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. جو بھی پوچھنا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.